اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی، میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا، تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ این البلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان کو جانتے ہو؟ کہاں بلال ہے؟ فرمایا یہ بلال ہے، صرف بلال نہیں ہے۔ لوگوں سنو، میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی، میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی، میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے، لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا۔ سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے، یقین نہ ہے تو بلال کے جوتوں کی آواز سن لو۔ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی، پھر کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے، جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اور لوگوں سنو، بلال وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتے ہیں، اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا۔ لوگوں تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا کرو۔ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے؟ نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، اتنا اس پہ جنت مل رہی ہے، اس پہ جنت مل رہی ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ وضو بناؤ، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنایا، اور جہاں وضو بنا رہے ہیں فوراً وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک راستہ ہے۔ کہاں کتنا آسان، اور ایک تو دعا ایسی ہے جو جنت کا خزانہ ہے، جنت نہیں جنت کا خزانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی، سب کو الا ماشاء اللہ۔ اور اتنی سی دعا بھی اگر ایک یاد نہیں ہے تو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارو، خود نوچو، اپنے گریبان پھاڑو، اور اپنے باپ کو بد دعا دو کہ کمینہ مجھے یہ بھی دعا سکھا کے نہیں گیا۔ اتنی چھوٹی سی اور جنت کا خزانہ۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون منع کر دے گا؟ جنت کا خزانہ لینے سے کوئی منع کر دے گا؟ دیجئے، کیا ہے؟ قال قل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو۔ کہا کیا؟ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، گنتی نہیں ہے، 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 500 بار پڑھو۔ اسلام کے اندر کسی بھی عمل کی گنتی صرف
वहीं तक महदूद है कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर और एक बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये दुआ पढ़िए और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहां गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहां गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए, ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? साहबा ने कहा क्या? फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो आपकी ताकत से और आपकी इस्तिदात से ज़्यादा हो। इतना सब कर सकते हैं, वुजू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और उस दुआ की फजीलत देखो, इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़राअ आयतल कुर्सी बअद सलातिल मकतूबती, जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनूं, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूं, देखें कितने लोगों को याद होगी, और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा मैं। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान है भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फर्ज और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया जिसने आयतल कुर्सी और फर्ज नमाज के बाद पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रुका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है हर फर्ज नमाज के बाद। इसका मतलब यह है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी। आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं, यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे? अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो।
اور جلسے میں جتنے نوجوان لڑکے آئے ہیں وہ ان کو دیکھنے آئے ہیں کہ دیکھیں کس سے کریں شادی. کتنی مثالیں دے چکے ہیں کلیہ چک کے علاقے میں, جلسوں میں بھی ایسا لگ رہا ہے. کتنی مثالیں میں نے دی, حالانکہ نہیں دینی چاہیے, بھونڈی مثال, لیکن کریں کیا, دینا پڑتا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں. اللہ کی قسم یہ حال ہے. ابھی ہم جب آئے بائک پہ بیٹھ کے, ایسے جہاں لڑکی ہوں گی وہاں ظاہر ہے شہد ہوگا اور مدھو مکھی نہ ہو, لیکن یہ سب سن اور یہ سب باتیں بتاؤ تو ہنستے ہیں آپ لوگ. یہ نہیں سوچتے کہ گھومنے والی ہماری بہنیں ہیں. کوئی اپنی بہنوں پہ ہنس رہا ہے. بے غیرتی اس حد تک ہو چکی ہماری سماج کی کہ ہماری بہن, ارے ہم آئے ہیں گاؤں کے تو کیا ہماری بہنیں نہیں آئی ہیں؟ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں گھوم رہی ہیں لپسٹک لگا لگا کے سڑکوں پر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ہم ہنس رہے ہیں. کوئی اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر ہنستا ہے, اور اگر بے شرمی ہماری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر مولانا جرجیز کی باتیں سن کر ہنس رہے ہیں, تو سمجھ لو یہ قوم مر چکی ہے, آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے. اس قوم کے اندر روح باقی نہیں ہے, یہ صرف آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم ہے. ڈاکٹر کبھی بھی اس قوم کو مرا ہوا گھوشت کر سکتا ہے کہ مر چکی ہے قوم. یہ قوم مردہ ہو چکی ہے. جلسوں میں, جلسوں کے نام پر جمع کی ہوئی بھیڑ میں لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بازار بند نہیں کرائے جا سکتے ہیں, اور جلسوں میں بھی لڑکیاں اور عورتیں شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئیں تو روح نکل چکی ہے اس قوم کے اندر سے. مولانا جرجیز مردوں سے باتیں کر رہا ہے, قبرستان میں پڑی ہوئی لاشوں سے باتیں کر رہا ہے, کسی سکہ جاوید قوم سے مخاطب نہیں ہے, کسی باروح قوم سے مخاطب نہیں ہے, ایک ایسے نوجوان طبقے سے مخاطب ہے جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے, ایمان کی روح نکل چکی ہے, دیانتداری کی روح نکل چکی ہے, حیا اور شرم کی روح نکل چکی ہے. ایک بے شرم سماج, ایک بے شرم قوم سے ہم مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں, ایک مری ہوئی لاش اور مری ہوئی قوم سے ہم آج خطاب کر رہے ہیں. یہ احساس لے کر یہاں سے اٹھیے. آج میں نے مولانا ابوالکلام آزاد والے جملے دہرائے. ایک مری ہوئی قوم سے مخاطب ہے, مری ہوئی قوم سے. کس کی بہنیں ہیں باہر گھوم رہی ہیں, سروں پر دوپٹے تک نہیں ہیں, اور جلسوں میں آ رہی ہو تو لپسٹک کا کیا معاملہ بتائیے کس کو دکھا رہی ہو؟ چپکے ہوئے کپڑے اور چپکی ہوئی لیگی, پیروں سے چپکے ہوئے کپڑے, کس کے لیے؟ ہماری بہنیں ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بیویاں ہیں. ایسے ہی کہا تھا اللہ کے رسول نے دیوس. بار بار دہراؤں دیوس کس کو کہتے ہیں, کتنی بار بتایا جائے؟ جس کی بہن, جس کی بیوی, جس کی ماں, جس کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے وہ بھڑوا ہے. نہیں بولوں گا دیوس, کیا کر لیں گے آپ, میں بھڑوا بولوں گا. جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے, جس کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ باپ بھڑوا ہے, جس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ شوہر بھڑوا ہے, جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے. دیوس. اب یوگی جی ہم سے اتر پردیش میں پوچھیں کہ دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا. بھڑوا وہ کیا جانے دیوس کیا ہوتا ہے. کل مودی جی پوچھ لیں مولانا صاحب آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ وہ دیوس ہے, دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا دیوس کس کو کہتے ہیں. بھڑوا. اتنا برا. اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے, وہ بھی بتاؤں گا. سننا پڑے گا, تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہی تو میرا پاور ہے. اس کے بعد ہماری چلے گی کہاں؟ اس کے بعد تم کہیں بول ہی نہیں پائیں گے, جہاں بولیں گے وہی پٹیں گے. یہاں یہ اتھارٹی پاور مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہے, اسلام نے دیا, شریعت نے دیا ہے. بھڑوا کہتے ہیں اسے جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو چکلے پہ بٹھا دیا ہو اور ان سے زنا کروا رہا ہو اور ان کی کمائی کھا رہا ہو, اس کو کہتے ہیں بھڑوا. اپنی ماں بہن بیٹی بیوی سے غلط کام کرا کے ان کی کمائی کو کھانے والا. اتنا برا جملہ اللہ کے رسول نے کہا جس کی بہن بیٹی بیوی ماں بے پردہ گھومتی ہے وہ یہ ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے ٹیبلیٹ نہیں دی, آپریشن کر دیا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم جو کرتے آئے وہی کریں گے. من قرأ آیت الکرسی بعد صلاة المکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنة
الجنتی الا الموت، اس آدمی کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ یہ میری ماں بہنیں آئی ہیں، یہ بھی سن لیں، یہ تمہارے لیے الگ سے ایک ڈگری جنت میں جانے کی۔ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واتات بالها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ امام احمد اپنی مسند میں، امام بیہقی اپنی سنن میں اس حدیث کو لائے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو پابندی سے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز عورتوں کے اوپر سے معاف کر دی ہے اور روزے کو رخصت کر دیا ہے، نماز تو بعد میں وہ پورا نہیں کرے گی لیکن روزہ بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ عورتوں کو کچھ دن پیریڈ آتا ہے، جن پیریڈ میں، جس منٹ میں، جس مہینے میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ پیریڈ کسی عورت کو 3 دن، کسی کو 4 دن، 5 دن، 7 دن تک آتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ 15 دن تک بھی آ جاتا ہے۔ تو میں اس طرح نہیں، جتنے دن جو اس کی عادت ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، عام طور پہ 4-5 دن ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اتنے دن عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، نماز ہی معاف ہے، جبکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن عورتوں کی اوپر سے اتنے دن کی نماز معاف ہے۔ یہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں گی، نہا لیں گی، دھو لیں گی، تو یہ چھوٹی ہوئی نمازیں وہ نہیں دہرائیں گی، ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، جو چھوٹ گئی معاف۔ اور روزے کے مہینے میں اگر ان کو پیریڈ شروع ہو جائے، جیسے مان لیجئے آپ کے یہاں 5:30 پر، ایک مثال دے رہا ہوں، مت کہیے گا کہ مولانا صاحب 5:30 میں ہمارے یہاں تو 6 پہ ہو رہا ہے، مثال مت دیجیے گا، ایک مثال دے رہا ہوں، 5:30 بجے اگر آپ کے یہاں روزہ افطار ہوتا ہے، 5:30 پہ ٹائم ہے، اور کسی عورت کو 5:25 پر مہینہ شروع ہو گیا، پیریڈ شروع ہو گیا، تو یہ روزہ پورا کا پورا اس کا جوڑا نہیں جائے گا، روزہ ختم۔ صبح 5 منٹ پہلے اس کو پیریڈ آ گیا، 5 منٹ چھوڑو، 2 منٹ پہلے آ گیا، 1 منٹ پہلے آ گیا، 5:30 ٹائم ہے، 5:29 پہ آ گیا اس کو پیریڈ، تو یہ پورا کا پورا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا، یہ روزہ اس کو نہیں جوڑنا ہے، اس کو بعد میں پورا کرے گی اور اس کے بعد جتنے چھوٹ جائیں گے اس کو، لیکن صبح سے شام تک جو بھوکی پیاسی رہی اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا، ایسا نہیں کہ اس کو محروم کر دے گا، ثواب ملے گا اس کو، لیکن روزہ نہیں جوڑا جائے گا، روزہ بعد میں پورا کرے گی، اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے علاوہ وہ بھی۔ تو جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وہ احسنت فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، شرمگاہ کی، میں نے بتا دیا شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی، ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ ڈالے، کسی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ کو حاصل نہ کرے، اور شرمگاہ کا ایک دوسرا معنی حفاظت کا، موٹے کپڑے، گاڑھے کپڑے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ اپنے جسم پر پہنے جس سے اس کے جسم کا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ شوہر کی اطاعت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، شوہر کی اطاعت میں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر لائے، آپ اپنے کپڑے بیوی کو دے دیجئے اور بیوی آپ کے کپڑے دھل دے گی، آپ کے لیے کھانا وانا پکا دے گی، آپ کے سر میں تیل ڈال دے گی، یہ ذمہ داری ہے عورت کی۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل اس وقت بھی ڈالتی تھی جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اپنا سر حجرے میں کر لیتے تھے، تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سر میں روزے کی حالت میں بھی تیل ڈال دیتی تھی، کنگھی کر دیتی تھی، وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیتی تھی، غسل کے لیے پانی غسل خانے میں یا کہیں جہاں نہاتے تھے وہاں رکھ دیا کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ کنگھی کر دینا، شوہر کے سر میں تیل ڈال دینا، شوہر کے لیے پانی گرم کر دینا یا پانی غسل خانے میں رکھ دینا،
टॉवल वगैरह रख देना, लुंगी वगैरह रख देना कि नहा कर मेरे हस्बैंड चेंज करेंगे, ये सारी चीजें औरत की जिम्मेदारी में शामिल हैं और शौहर की इताअत में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अब आप चाहें कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरी अम्मा के भी कपड़े धोए, मेरे बाप के भी कपड़े धोए, मेरी बहनों के भी कपड़े धोए, और मेरे जितने भाई हैं उनके भी कपड़े धोए, तो माफ कीजिएगा वो आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं है। शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है। प्यार से चाहो तो कुछ भी काम ले लो औरत से, लेकिन अगर आप हुक्म चला कर लोगे तो सुन लो, शरीयत ने ससुर के कपड़े धोना औरत पर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है, सास के कपड़े धोना जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे तो तुमसे दूध पिलाने का पैसा भी ले सकती है। बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा, हम दूध पिला रहे हैं तो हमें पैसा दो, इतना महीना दो, और आपको देना पड़ेगा। मौलाना साहब ये क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, हमारी तो वैसे भी नहीं बनती अपनी बीवी से, तुम और कहते रहो, सुन के जाएगी तो कल। पूरा खर्चा अगर आप अपनी बीवी को नहीं देते हैं तो बीवी को इजाजत है कि वो आपकी पैंट की जेब में से उतना ले सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। आपको बताए नहीं, इसको चोरी में शुमार नहीं किया जाएगा, वो चोर नहीं लिखी जाएगी। डरो मत। ये मसला जिस जगह मैंने बताया था ना, वहां मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने, दूसरे दिन मेरी जेब से 5000 गायब हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरतों में कमी होती है। इजाजत दो 2 रुपए की तो निकाल लेती है 200 रुपए, और फिर हिसाब जुड़ा देंगे, इतने में तेल आया, इतने में मसाला आया, इतने में चादर, इतने में तकिया, इतने में ये, वो सब हिसाब जुड़ा देंगे। और अभी भी आपसे कहेंगे अभी हुआ क्या, 2 रुपए की जगह 200 ले लिए, कहे अभी हुआ क्या, मेरी पाउंड्स नहीं आई, अभी फेयर एंड लवली बाकी है, अभी तो मेकअप का सामान बाकी है, वो और दो, हिसाब और जुड़ा देंगे। शौहरों की खिदमत और इताअत ये शामिल है, करेगी। आजकल तो तारीफ ही नहीं करती हैं औरतें। शौहर कहते कितना अच्छा होगा, तुम क्या जानो, मैं भुगत रही हूं, मैं जानती हूं कि तुम जानते हो। देखा ना, एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से बार बार कहते थे मैं पीर हूं, लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी, और उनकी बीवी कहती भाग तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूं मैं। बीवी पीर ही नहीं मान रही है। एक दिन बीवी ने पता नहीं हवा में किसी को उड़ते हुए देख लिया, कहता देखो पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो हवा में आज मैंने उड़ते हुए देखा, हवा में मुसल्ला था, हवा में मुसल्ले पे खड़ा था, हवा में नमाज पढ़ता हुआ जा रहा था। अब ये शौहर को चर्राया, है देखा तुमने, हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ मुसल्ले पे खड़ा था ना, हाँ अरे वो मैं ही तो था। बीवी बोली है तुम थे, कहा हाँ मुझे डाउट हुआ, कुछ कुछ लग रहा था तुम थे। कहा क्या मतलब, कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी, जब सुना कि मेरा शौहर है तो कमी निकाल दी। पीर तो वो है जो आज उड़ रहा था, जब सुना वो मेरा ही आदमी है तो कहा हाँ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। ये हाल। एक पीर साहब को उसके मुरीद ने सपने में देखा, मुरीद ने, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, जन्नत की हूरों के बीच में बैठे हुए हैं, एक हूर अपनी तरफ खींच रही, दूसरी हूर अपनी तरफ, आओ 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 मेरे पास आओ। आंख खुल गई, सुबह फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के जाने लगे, चलो अपने पीर साहब को खुशखबरी दें, कितने खुश अच्छे हो, खुश नसीब हो, जन्नत में मैंने तुम्हें देखा। जैसे ही घर गए, दरवाजा खटखटाने से पहले देख रहे हैं कि दरवाजे के अंदर आवाज आ रही है, तड़ा तड़ तड़ा तड़ मारपीट की आवाज चल रही है। उनने जरा खिड़की के सांस से झांक के देखा तो क्या देखते हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। ये बेचारा परेशान, मैंने तो कल ख्वाब में जन्नत में देखा, यहां तो बहुत बुरा हाल है हमारे पीर साहब का। अब वो जाने लगा, इतने में पीर साहब बाहर निकले, कहते ए इधर आओ भाई। वो आया, भाई कैसे आए थे? कहा कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं यार, जिस काम से आए थे वो काम हुआ ही नहीं, मेरा जा रहा हूं मैं। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, किसी काम से आए थे। अरे वो काम आपके बस का नहीं है, मुझे जाने दीजिए भाई। कहा नहीं आप काम बताओ, मैं पीर हूं, मेरे बस का काम नहीं है। कहा अरे भाई नहीं है यार आपके बस का। कहा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनो, कल मैंने रात में ख्वाब में देखा आपको कि आप जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं,
طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جنت کی 70 حوروں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں، وہ کھینچ رہی پہلے میرے پاس، وہ کھینچ رہی میرے پاس۔ یہ نقشہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا کہ چلو اپنے پیر کو خوشخبری سناؤں۔ تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری سناؤں، جو جنت میں کل آرام سے ٹہل رہا تھا وہ بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے، یہاں پر سواگت ہو رہا چپل جھاڑو سے۔ پیر صاحب بولے میرے بھائی تو نے جنت میں جو دیکھا ہے کل رات میں خواب میں وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے، وہ میں ہی تھا۔ آپ تھے، اب بھی بول رہا میں تھا، خواب تھے تم تو گھر میں پٹ رہے۔ پیر صاحب نے کہا پٹ رہے نا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے جنت دی کیوں ہے؟ تم نے جو رات میں جو جنت دیکھی ہے، جنت میں مجھے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی کیسے وہ تو پتہ لگاؤ۔ کہا کیسے؟ کہا میں تم تو آج دیکھے ہو، میں تو 18 سال سے اپنی بیوی کی جھاڑو سے روز پٹتا ہوں، روز پٹ رہا ہوں، اور اپنی بیوی کی مار کھانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے اللہ نے اس صبر کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے۔ مرید کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ صبر ہی کرتے رہیے، جنت میں جائیے، ایک عورت سے پٹیے 70 عورت تمہیں ملیں گی، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ عورتوں کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ حقیقت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، حالانکہ فرضی ہوگا، جس نے بھی لکھا اس نے کوئی حوالہ تو دیا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے صرف عورتوں کے بارے میں بتانا چاہا کہ عورتیں آج شوہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں، اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرضی ہوگا، کیونکہ بیوی سے زیادہ لیکن یہ سچائی ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہوگی۔ ایک بار کوئی تھے بیچارے، انہی کے نام پہ پوری بریلویت کا نام رکھا ہوا ہے، بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے وہ، اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے، اب بڑی بدنامی ہوگی، اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے؟ تو ایسے کہنے لگے چل ہٹ دور دور ہٹ دور۔ اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہٹے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت؟ وہ بولے صاحب خانے کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا، بیٹھے بریلی میں اور کتا کہاں کا بھگا رہے ہیں؟ خانے کعبہ کا۔ بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی، اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے، بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتا دکھائی دے رہا خانے کعبہ کا، جبکہ خانے کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتا گھس نہیں سکتا اور ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے عشاء کے بعد کھانا تو گھر ہی پہ کھاؤ گے، بھوک لگی ہے کھانا لاؤ۔ بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں، اوپر سے سوکھے چاول ڈال دیے، دسترخوان پہ رکھ دیا، لو کھاؤ میں پانی لے کے آ رہی ہوں۔ جب تک پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا رے تم نے شروع نہیں کیا کھانا کا؟ میں کھانا رکھ دی۔ اے پاگل ہے کیا، سادہ چاول کھائیں گے؟ وائٹ چاول لا کر رکھ دیے سادہ سادہ، ارے اس میں ڈالنے کے لیے کچھ تو لاؤ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہ کیا معلوم؟ اوہ ابھی تو 1-2 گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتا بھگا رہے تھے خانے کعبہ کا، اتنے دور کا کتا دکھائی دے رہا تھا، اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا، وہ دکھ ہی نہیں رہا تمہیں؟ کتا دکھائی دے رہا ہے، چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا ہے جو نیچے ڈالا۔ پگڑی ہٹائی حضرت نے، کھو جاتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ میری بیوی یہاں کہہ دیا باہر مت کہہ دینا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا میرے اوپر سے۔ یہ لوگ ہیں اتنے نزدیک کا علم نہیں، اور خانے کعبہ کا کتا ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو 4 چیزیں بتائی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو، یہ 4 کام جو عورت کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔